وحی الہی کی دوسری قسط میں جب لوگوں کو کفر و شرک کے ہولناک انجام سے ڈرانے کا حکم دیا گیا تو جانے دو عالم نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ تو اسی وقت ایمان لا چکی تھیں جب آپ پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، اس لیے وہ بالاتفاق سب سے پہلی مومنہ ہیں۔ ان کے بعد اولین مومن ہونے کا اعزاز بڑوں میں صدیق اکبر کو، بچوں میں علی مرتضیٰ کو، عورتوں میں ام ایمن کو، آزاد کرتا غلاموں میں زید بن حارثہ کو اور غلاموں میں بلال حبشی کو حاصل ہوا۔ میں آپ کے سامنے ام ایمن، زید بن حارثہ اور بلال حبشی کی تھوڑی سی زندگی کا واقعہ بیان کر چکا ہوں، وہ صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی۔ صدیق اکبر صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوش اخلاق اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ ان کی ترغیب سے متعدد افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور یوں کفر شرک کی سرزمین پر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ بندگان خدا عبادت کے لیے گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے اور مشرکین مکہ سے چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن حضرت سعد بن وقاص اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ناگاہ مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ نکلا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مصروف عبادت دیکھ کر یہ لوگ سیخ پا ہو گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تلخ کلامی جب حد سے بڑھ گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، حضرت سعد بن وقاص کے ہاتھ میں کسی مردہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی آ گئی۔ انہوں نے اپنے حریف کو وہی دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ ہجوم اعداء سے خوفزدہ ہونے کی بجائے دشمن کو ہڈی مار کر لہو لہان کر دینا حضرت سعد کی شجاعت و بصالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس لیے جانے دو عالم ان پر ناز کیا کرتے تھے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، ھذا خالی فلیرینی امرؤ خالہ، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی دکھائے تو صحیح ایسا ماموں۔ حضرت سعد آپ کے حقیقی ماموں تو نہیں تھے، مگر ان کا تعلق چونکہ خاندان بنی زہرہ سے تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی چونکہ بنی زہرہ سے تھیں، اسی خاندان سے تھیں، اسی مناسبت سے آپ ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ ماموں قرار دینے کے علاوہ ان کو لبہائے رسالت نے ایک ایسے اعزاز سے نوازا کہ اس پر حضرت سعد جتنا بھی ناز کریں کم ہیں۔ یہ کارزار احد کا واقعہ ہے جب جانے دو عالم کفار کے نرغے میں آ گئے تھے اور حضرت سعد آپ کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کچھ اتنی عمدگی سے مدافعت کی اور اس خوبی سے دشمنوں پر تیر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا اور زبان مبارک سے یہ گراں بہا الفاظ ادا ہوئے، ارم سعد فدا کا امی و ابی، تیر چلاؤ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت ہی بڑا۔ دربار نبوت سے حضرت سعد کو ایک اور انعام بھی ملا کہ جانے دو عالم نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جب وہ دعا کریں، باری تعالیٰ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے کچھ بھی مانگے تو اس کی تمنا کو پوری کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ایک مرتبہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ دی۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت سعد جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت سعد نے کچھ لوگوں کو ایک سوار کے گرد کھڑے دیکھا۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سوار حضرت علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ان کو گالیاں دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت سعد سے یہ بےہودگی برداشت نہ ہوئی، اسی وقت قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، الہی یہ شخص تیرے دوستوں میں سے ایک دوست کو گالیاں دے رہا ہے، خداوند یہاں پر موجود لوگوں کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ حضرت سعد
ابھی بد دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے، اچانک اس بد زبان سوار کا گھوڑا اس زور سے بھدکا کہ وہ بدبخت سر کے بل زمین پر آ رہا اور اس کا بھیجا کھل کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، جلد سوم صفحہ 500۔ حضرت علی سے اتنی والہانہ محبت کے باوجود جنگ صفین میں حضرت سعد بن وقاص غیر جانبدار رہے اور حضرت علی و معاویہ میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا، کیونکہ جس تلوار سے وہ عمر بھر کافروں کے سر قلم کرتے آ رہے تھے، اس کو مسلمانوں پر اٹھانا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ تاریخ اسلام اس مرد مجاہد کے لافانی کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ فاروقی عہد میں تسخیر ایران کے لیے جو لشکر بھیجا گیا تھا، اس کے قائد و سپہ سالار یہی سعد ابن ابی وقاص تھے۔ اس مرد حق پرست نے آتش پرست ایران کا بیشتر حصہ اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالا اور میدان قادسیہ میں دشمنوں کے لاتعداد افواج کو عبرتناک شکست دے کر ایران کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیرا۔ فاروق اعظم کو ان کی فہم و فراست پر اس قدر اعتماد تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں انتخاب امیر کے لیے جو 6 رکنی مجلس شورا نامزد فرمائی تھی، اس میں حضرت سعد کو بھی شامل کیا تھا اور فرمایا تھا ان اصابتہ الامرأۃ فذاک والا فلیستعن بہ الوالی۔ اگر سعد امیر منتخب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی منتخب ہوا اسے چاہیے کہ سعد کی امداد و تعاون سے کام چلائے۔ الاصابہ جلد دوم صفحہ 33 میں یہ ذکر ہے۔ ظلمت قدائے فارس کو نور ایمان سے منور کرنے والا یہ آفتاب ہدایت 55 ہجری کو غروب ہو گیا۔ وفات سے چند لمحے پیشتر ایک پرانا اونی جوبہ نکلوایا اور وصیت فرمائی کہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، کیونکہ یہ وہ یادگار جوبہ ہے جسے پہن کر میں نے غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ امام حاکم نے المستدرک جلد 3 صفحہ 496 میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ اہتمام انہوں نے اپنی مغفرت کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو ان 10 خوش نصیبوں یعنی 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا اعلان زبان رسالت نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہ اہتمام شاید اس لیے تھا کہ بارگاہ الہی میں حاضری اس انداز سے ہو کہ حق و باطل کے اولین معرکہ میں شمولیت کی نشانی تن پر سجی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ حضرت سعد ابن وقاص نے اس جھگڑے کے بعد وہ جو ان کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ملی تھی، اس کے ساتھ ان دشمنان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہڈی سے دے مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ بہرحال وقتی طور پر تو معاملہ دفع ہو گیا، مگر جانے دو عالم کو خیال آیا کہ اس طرح تو روز روز جھگڑے ہوں گے، اس لیے کوئی ایسا مکان ہونا چاہیے جہاں اہل ایمان مشرکین کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بھی کر سکیں اور وہی ان کی اجتماعی تعلیم و تربیت بھی ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ کی نگاہ انتخاب دار ارقم پر پڑی۔ حضرت ارقم خود بھی اس مقدس جماعت کے ایک رکن تھے، اس لیے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چنانچہ دار ارقم کو دعوت ایمانی کا پہلا ہیڈ کوارٹر بننے کا شرف حاصل ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب نمائندہ 3 سال تک اپنے پیروکاروں کو آداب خود آگاہی سکھاتا رہا اور ان کے سامنے اسرار شہنشاہی بے نقاب کرتا رہا۔ السابقون الاولون میں حضرت ارقم کا نمبر 7واں ہے۔ ان کے اس مکان میں کیا خصوصیت تھی کہ اسے دعوت ایمانی کے خفیہ مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا؟ اس سلسلے میں اگرچہ تاریخ خاموش ہے، تاہم غور کرنے سے چند وجوہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ والعلم عند اللہ العلیم۔
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مکان کوہ صفا پر واقع تھا، اور صفا ایک مقدس اور معظم پہاڑی ہے کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے ایک ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس بنا پر اشاعت اسلام کے پاکیزہ اور عظیم کام کے لیے مقدس اور باعظمت مقام کا انتخاب ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صفا و مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے اس کی ابتدا صفا سے ہی ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے تبلیغ اسلام کی، تبلیغ دین کی جو صحیح ہو رہی ہو اس کا آغاز بھی صفا سے کرنا نہایت ہی مناسب تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے یہ مکان خفیہ تحریک کے لیے بہترین مقام تھا، کیونکہ بلندی سے دشمن پر نظر رکھی جا سکتی تھی، جبکہ مخالفین نشیب میں ہونے کی وجہ سے اندرونی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ مکان اس سعادت سے بہرمند ہوا کہ اللہ کا حبیب 3 سال تک اس میں ارشاد و ہدایت کی محفل سجاتا رہا اور اپنے اصحاب کے دلوں کو فرامین الہیہ سے گرماتا رہا۔ ان 3 برسوں میں ایمان والوں کی تعداد 40 ہو گئی، اور یہ 40واں ایسا جیالہ نکلا کہ اس نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا، آج سے خفیہ عبادت کا سلسلہ ختم، اب صحن حرم میں سر عام عبادت ہوا کرے گی۔ یہ تاریخ ساز اعلان کرنے والا انسان عمر بن خطاب تھا، جسے دربار رسالت سے فاروق کا خطاب عنایت ہوا۔ اس کے بعد اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ اب چونکہ دار ارقم کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی، اس لیے حضرت ارقم نے فراغت کے ان لمحات کو غنیمت جانا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس؟ وہاں کیا کام ہے؟ کیا تجارت کرنے کا ارادہ ہے؟ جانے دو عالم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یا رسول اللہ، حضرت ارقم نے جواب دیا، تجارت کے لیے نہیں بلکہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ارقم کا خیال ہوگا کہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے یہ نعمت حاصل کر لینی چاہیے، مگر جانے دو عالم نے فرمایا، صلاۃ ہاہنا خیر من 1000 صلاۃ سما، یہاں ایک نماز پڑھنا وہاں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 504۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کا ارادہ ترک کر دیا اور ہمہ وقت اس ہستی کے ساتھ رہنے لگے جس کے معیت میں ادا کی گئی ایک نماز بیت المقدس کی ہزاروں نمازوں سے بہتر تھی۔ چونکہ اشاعت اسلام کا ابتدائی کام دار ارقم میں ہوا تھا، اس وجہ سے اس مکان کا لقب دارالاسلام ہو گیا۔ یہ لقب بہت بڑا اعزاز تھا اور حضرت ارقم نے اس اعزاز کو تاابد برقرار رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ مرتے وقت ایک نصیحت فرما گئے، انہا صدقۃ بمکانہا، یہ مکان صدقہ ہے، یہ وقف ہے، اسے نہ تو بیچا جا سکے گا اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکے گی۔ چنانچہ حضرت ارقم کی اولاد اس وصیت پر عمل پیرا رہی تاں کہ عباسی حکمران منصور کے زمانے میں امام حسن کے پوتے محمد نے منصور کے خلاف تحریک شروع کی تو حضرت ارقم کے پوتے عبداللہ نے اس تحریک کا ساتھ دیا۔ تحریک ناکام ہوئی اور عبداللہ پابہ زنجیر کر دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد منصور کے ایک نمائندے شہاب نے جیل میں ان سے ملاقات کی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 80 سال سے اوپر تھی اور جیل کی سختیاں جھیل جھیل کر تنگ آ چکے تھے۔ شہاب نے پوچھا، کیا تم رہا ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، عبداللہ نے جواب دیا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، شہاب نے کہا، دار ارقم میں جو تمہارا حصہ ہے وہ مجھ پر فروخت کر دو، کیونکہ امیر المومنین منصور اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ تو وقف ہے، عبداللہ نے کہا۔ علاوہ اس میں میرے علاوہ اور بھی ورثاء شریک ہیں، تم صرف اپنے حصے کے ذمہ دار ہو۔ شہاب نے کہا، دوسروں کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ چنانچہ مجبوراً عبداللہ نے اپنا حصہ 17,000 اس وقت کے روپیہ اور رہائی کے عوض فروخت کر دیا۔ اسی طرح دیگر ورثاء کے حصے بھی خرید لیے گئے اور یوں ملوکیت کے پنجہ استبداد نے اس مقدس مکان کو اپنی گرفت میں لے کر ذاتی جگیر بنا لیا۔
حضرت ارقم جانے دو عالم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہ کر داد شجاعت دیتے رہے۔ 53 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ حضرت سعد ابن وقاص نے پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا ابتدائی مرکز تبلیغ بنایا اور اپنے صحابہ کو وہاں پر آداب خود آگاہی سکھائے اور ان کے سامنے اسرار شاہی کھول کر رکھ دیے۔ 3 سال تک یہ تحریک خفیہ طور پر چلتی رہی۔ اس دور میں صرف مہرمان خاص کو یعنی خاص افراد کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور پوری احتیاط برتی جاتی کہ راز افشا نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک اعلانیہ دعوت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تاکہ یہ آیت جلیلہ اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جائے اسے برملا کہہ دیجئے، اسے لوگوں کے سامنے بغیر کسی خوف ڈر کے بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ترک کر دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان حق شروع کر دیا۔